فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ایڈیٹر زہرا علی آپ کی خدمت میں تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے 15ویں حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ثناء کامل اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ تشریح کلمات۔ سب سے پہلا کلمہ الحمد، ح میم دال۔ ثناء کامل، اختیاری خوبیوں کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ الف زبر اور لام یعنی ال کلمہ استغراق ہے، یعنی ساری حمد، کوئی بھی حمد ہو، اس لیے ہم نے الف لام کا ترجمہ کامل سے کیا۔ اگلا کلمہ ہے رب، یعنی را بے یا را با، کسی شے کو تدریجاً ارتقائی درجات کی طرف لے جانے والا رب۔ اس مالک کو کہتے ہیں، یعنی اس کے لفظی معنی تھے کسی شے کو تدریجاً ارتقائی درجات کی طرف لے جانے والا۔ رب اس مالک کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں تدبیر امور ہو۔ المالک الذی بیدہ تدبیر الامور۔ العین میں مذکور ہے کہ وَمِن ملک شیئا فہو ربہ، جو کسی چیز کا مالک بنے وہ اس کا رب کہلائے گا۔ لسان العرب میں فلان رب ھذا الشیء ای ملکہ لہو، یعنی فلاں اس چیز کا رب یعنی مالک ہے۔ بادل کو رباب کہتے ہیں، بادل کو رباب کہتے ہیں کیونکہ اس سے برسنے والے پانی سے نباتات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ جو شخص رب کی طرف منسوب ہوا اسے ربانی کہتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہے کہ کونو ربانیین، اور یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79۔ ترجمہ، تم سچے ربانی بن جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں اس امت کا ربانی ہوں۔ اور مفردات راغب مادہ رب، یہاں پہ جو ہے اس کے بارے میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں، اور یہ ریفرنس ہے مناقب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ الحمدللہ، الحمد دو لفظوں یعنی ال اور حمد سے مرکب ہے۔ ال عمومیت کے معنی دیتا ہے اور حمد ثناء کامل کو کہتے ہیں۔ اردو زبان کی گنجائش کے مطابق اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ثناء کامل اللہ کے لیے ہے، یعنی اگر غیر اللہ، غیر خدا کے لیے بظاہر کوئی جزوی ثنا اور حمد دکھائی دیتی بھی ہے تو اس کا حقیقی سرچشمہ بھی ذات خداوندی ہے۔ بالفاظ دیگر مخلوقات کی حمد و ثنا کی بازگشت ان کے خالق کی طرف ہوتی ہے، جیسا کہ اب یہاں پہ انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے سورہ طٰہٰ کی
آیت نمبر 50 کا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ترجمہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر ہدایت دی۔ تمام موجودات معلول یعنی میم عین لام واو لام معلول ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے علت العلل ہے، لہٰذا معلول کی تمام اوصاف علت کے مرہون منت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا وجود جو ایک کمال ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے الحمدللہ کہنے کے بعد فرمایا کہ یعنی ہر قسم کی حمد و ثنا اس جملے الحمدللہ میں داخل ہے جو میں نے کہا۔ اور امام نے فرمایا فما من حمد الا وهو داخلا فيما قلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حرام سے اجتناب کرنا نعمت کا شکر ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہنے سے شکر کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ ریفرنس ہے الکافی جلد 2 صفحہ 95 باب الشکر، اور اس کے علاوہ بہار الانوار جلد 68 صفحہ 40 یہ بھی ہے باب الشکر۔ رب العالمین، توحید رب تمام انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا محور اور مرکز رہی ہے، ورنہ توحید خالق کے تو مشرکین بھی قائل تھے۔ ملاحظہ ہو سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 سے 63 تک، سورہ زخرف آیت 9 87 اور سورہ لقمان آیت 25۔ تربیت یعنی کسی شے کو بتدریج ارتقائی منازل کی طرف لے جانا۔ جب لفظ رب کو بلا اضافت استعمال کیا جائے تو اس کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 164 میں ہے کہہ دیجئے کیا میں کسی غیر اللہ کو اپنا معبود بناؤں، حالانکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے۔ البتہ غیر خدا کے لیے اضافت ضروری ہے، جیسے رب البیت، رب السفینہ وغیرہ۔ لفظ رب اس مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں مملوک کے امور کی تدبیر ہو۔ اسلامی تعلیمات کا مرکزی نقطہ خالق و مدبر کی وحدت ہے کہ جس نے خلق کیا ہے اس کے ہاتھ میں تدبیر امور ہے، یعنی اس میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 کا ریفرنس دیا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض۔ انسانی تکامل اور ارتقاء کا مربی خدا ہے اور حقیقی مالک بھی وہی ہے، اس لیے لفظ رب کو مقام دعا میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سیرت رہی کہ انہوں نے اپنی دعاؤں کی ابتدا لفظ رب سے کی اور اللہ کو ہمیشہ اسی لفظ سے پکارا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201۔ اس کے علاوہ ربنا لا تزغ قلوبنا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129۔ عالمین اس میں جمع ہے، موجودات کی ایک صنف پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے عالم الانس، عالم الارواح وغیرہ۔ اللہ کے سوا پوری کائنات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ممکن ہے عالمین سے یہاں پہلا معنی مراد ہو، بنابراین رب العالمین کا معنی یہ ہوا کہ تمام عالمین کا مربی اور ان کے ارتقاء کا سرچشمہ فقط اللہ ہے۔ اس جامع اور وسیع نظریہ توحید سے وہ فرسودہ تہمات بھی باطل ہو جاتے ہیں جن کے مطابق مشرکین تربیت و فیض کا سرچشمہ ایک ذات کی بجائے متعدد
ازوات کو قرار دیتے اور ایک رب کی بجائے بہت سے ارباب کو پکارتے تھے۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ اب یہاں پہ پوائنٹس کی شکل میں کچھ اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہر حمد و ثنا کی بازگشت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی الحمدللہ۔ نمبر 2، تمام کائنات کا مالک اور ہر ارتقاء کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، رب العالمین۔ نمبر 3، کائنات پر صرف ایک رب کی حاکمیت ہے۔ نمبر 4، ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ مربوب اپنے رب کی تعریف کرے۔ نمبر 5، مربی کے بغیر ارتقائی مراحل طے نہیں ہو سکتے۔ نمبر 6، تربیت یعنی حقیقی منزل کی طرف رہنمائی سب سے اہم کام ہے۔ نمبر 7، لفظ عالمین سے ظاہر ہے کہ تربیت کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ نمبر 8، وحدت مربی نظام کائنات میں ہم آہنگی اور وحدت ہدف کی ضامن ہے۔ ہیڈنگ ہے تحقیق مزید، مجموعہ ورام 2 صفحہ 107، الکافی 6 صفحہ 223، الاستبصار 1 صفحہ نمبر 311۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان رحیم ہے۔ ہیڈنگ ہے تشریح کلمات۔ وہ اللہ جو لائق حمد و ثنا، سرچشمہ تربیت اور ارتقاء اور صفت رحمانیت و رحیمیت سے متصف ہے، عالمین کا مالک اور قادر و قہار ہونے کے باوصف رحمان و رحیم بھی ہے۔ مخفی نہ رہے کہ بسم اللہ میں الرحمن الرحیم کے ذکر کے بعد اس مقام پر دوبارہ تذکرہ بیجا تکرار نہیں، بلکہ بسم اللہ میں اس کا ذکر مقام الوحیت میں ہوا تھا، جبکہ یہاں مقام ربوبیت میں الرحمن الرحیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے وہ لوگ بہرہ مند ہو سکتے ہیں جو اس کے بندوں پر رحم کرتے ہوں۔ ارحم ترحم۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ الوحیت کے ساتھ ساتھ ربوبیت میں بھی رحمان و رحیم ہے۔ نمبر 2، دوسروں پر رحم کر کے ہی رحمت خداوندی کا اہل بنا جا سکتا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ہیڈنگ تشریح کلمات۔ الدین، دال یہ نون، جزا اور اطاعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شریعت کے معنی میں بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ ہیڈنگ تفسیر آیات۔ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حقیقی سرپرست اور روز جزا اور سزا کا مالک اور صاحب اختیار ہے۔ وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ مجرم کو بخش دینا یا اسے سزا دینا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ روز جزا کا قاضی ہی نہیں بلکہ مالک و صاحب اختیار بھی ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے تو پھر صرف روز جزا سے اس مالکیت کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اولاً تو یہ کہ دنیا میں مجازی مالک بھی ہوتے ہیں، جبکہ بروز قیامت کوئی مجازی مالک نہیں ہوگا، جیسا کہ ارشاد ہے، اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ سورہ انفطار آیت نمبر 19۔ ثانیاً، دنیا میں تو اس مالک حقیقی کے منکر بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن روز جزا تو کوئی لمن الملک اليوم سورہ مومن کی آیت نمبر 16 کا جواب دینے والا نہ ہوگا۔ ثالثاً، یعنی تیسرا پوائنٹ، دنیا میں اللہ کا صرف تکوینی حکم نافذ تھا، جبکہ تشریع احکام کی نافرمانی بھی ہوتی تھی، لیکن بروز قیامت اس کے تمام احکام نافذ ہوں گے، کوئی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ رابعاً، یعنی چوتھا پوائنٹ، دنیا میدان عمل اور دارالامتحان ہے، اس لیے بندے کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن
قیامت نتیجے اور جزائے عمل کا دن ہے، لہٰذا اس دن فقط اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، بندوں کو کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا۔ روز جزا کا تصور انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، کیونکہ اس عقیدے سے دنیاوی زندگی کو قدر و قیمت ملتی ہے اور اس میں پیش آنے والی سختیوں کی توجیع میسر آتی ہے۔ زندگی سکون اور اطمینان اور صبر و استقامت سے گزرتی ہے اور انسان ناانصافیوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے، اگر مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ مر جائیں تو میں وحشت زدہ نہ ہوں گا۔ اگر قرآن میرے ساتھ ہے، جب مالک یوم الدین کی تلاوت فرماتے تو اس کی اتنی تکرار کرتے کہ یوں لگتا تھا جیسے جان جہان آفریں کے سپرد ہو رہی ہے۔ ریفرنس ہے حصول کافی اور کتاب فضل القرآن۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، قیامت کے دن مالکیت اور حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ نمبر 2، انسانی اور اخلاقی اقتدار کا تعلق روز جزا سے ہے۔ نمبر 3، اللہ کے ہاں اخروی احتساب کا عقیدہ انسان کو دنیا میں خود احتسابی پر آمادہ کرتا ہے۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہیڈنگ تفسیر آیات۔ ایاک نعبد، کسی ذات کی تعظیم و تکریم اور اس کی پرستش کے 4 عوامل ہو سکتے ہیں: کمال، احسان، احتیاج اور خوف۔ اللہ تعالیٰ کی پرستش اور عبادت میں یہ چاروں عوامل موجود ہیں۔ کمال، اگر کسی کمال کے سامنے ہی سر تعظیم و تسلیم خم کرنا ہونا چاہیے تو عالم ہستی میں فقط اللہ تعالیٰ ہی کمال مطلق ہے، جس میں کسی نقص کا شائبہ تک نہیں۔ تمام کمالات کا منبع اور سرچشمہ اسی کی ذات ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بسنے والے اسی کمال مطلق کی عبودیت میں اپنا کمال حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 93۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ اگلا کلمہ ہے احسان۔ اگر کسی محسن کی احسان مندی عبادت و تعظیم کا سبب بنتی ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی لائق عبادت ہے، کیونکہ وہی ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ریفرنس ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 54۔ تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے۔ اگلا کلمہ ہے احتیاج۔ عبادت کا سبب اگر احتیاج ہے تو یہاں بھی معبود حقیقی اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں بے نیاز ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ وہ علت العلل ہے اور باقی سب موجودات معلوم ہیں، اور ظاہر ہے کہ علت کے مقابلے میں معلوم مجسم احتیاج ہوتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز لائق ستائش ہے۔ اگلا کلمہ ہے خوف۔ اگر وجہ تعظیم اور عبادت خوف ہے تو خداوند عالم کی طرف سے محاسبے اور مواخذے کے خوف انسان کو اس کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک دن اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 15، من عمل صالحا فلنفسی، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف
لوٹائے جاؤ گے۔ رحمان و رحیم رب العالمین اور روز جزا کے مالک پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہو، کیونکہ سابقہ آیات میں عبادت کے تمام عوامل بیان ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ سے کمال خداوندی کی نشاندہی ہوتی ہے، یعنی خداوند عالم کمال میں اس منزل پر ہے کہ تمام حمد و ثنا صرف اسی کے شایان شان ہے۔ رب العالمین سے عبادت کا دوسرا عامل احتیاج سمجھ میں آتا ہے، یعنی خدا ساری کائنات کا مالک، مربی اور پالنہار ہے، بلکہ سب اس کی تربیت کے محتاج ہیں۔ الرحمن الرحیم سے تیسرا عامل احسان آشکار ہوتا ہے، یعنی خدا کا احسان عام ہے اور ہر چیز کو شامل ہے۔ مالک یوم الدین کے ضمن میں چوتھا عامل خوف بیان کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا یقین اللہ کے عدل سے خوف کا باعث بنتا ہے، ورنہ ذات الہی سے خوف کا کوئی معنی نہیں۔ وہ تو رحیم اور غفور ہے، بنا بری ہر اعتبار سے عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 23 ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ہیڈنگ ہے عبادت کی تعریف۔ عبادت کی تعریف اور مفہوم کے بارے میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے اور عبادت کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ کسی کی تقرب اور اس کی شفاعت کے حصول کے لیے قلبی تعلق قائم کرنا، اور اس کا ریفرنس ہے محمد ابن عبد الوہاب کشف الشبہات۔ اس تعریف میں قلبی تعلق اور تعظیم کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اور اس غلط تعریف کی بنیاد پر یہ لوگ اکثر مسلمانوں کو مشرک قرار دے دیتے ہیں، جبکہ قرآن میں غیر خدا سے قلبی تعلق اور تعظیم کرنے کی ترغیب موجود ہے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 32 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 ہے۔ سب سے پہلے سورہ حج کی آیت، جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ والدین کے بارے میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور مہر و محبت کے ساتھ ان والدین کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو۔ عبادت کی صحیح تعریف قرآنی شواہد کی روشنی میں اسی طرح ہے، کسی کو خالق یا رب تسلیم کر کے اس کی تعظیم کرنا۔ خود لفظ عبادت سے اس کی تعریف نکل آتی ہے، چنانچہ عبد المملوک کو کہتے ہیں یا عبد مملوک کو کہتے ہیں۔ العین میں آیا ہے کہ العبد المملوک، اور مملوک اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مالک ہو، چنانچہ رب مالک کو کہتے ہیں۔ العین میں آیا ہے جو کوئی کسی چیز کا مالک بنتا ہے وہ اس کا رب کہلائے گا، اور بغیر اضافے کے مطلق رب صرف اللہ تعالیٰ کو کہا جائے گا۔ لہٰذا عبادت رب کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی رب نہیں ہے تو کوئی اس کا عبد بھی نہیں ہوگا، اور جب عبد نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہوگی۔ اس مطلب کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ترجمہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51۔ مزید تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو سورہ مریم کی آیت نمبر 65، سورہ حج کی آیت نمبر 77، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92۔ ان آیات میں فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ ہی تمہارا رب ہے لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ ان سب آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت رب کی ہوتی ہے، چنانچہ بت پرست اپنے بتوں کو رب مانتے تھے، پھر ان کی پرستش کرتے تھے، اس لیے مشرک قرار پائے۔ اسی طرح کسی کو اپنا خالق تسلیم کر کے اس کی تعظیم کرنا بھی عبادت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ذالکم اللہ ربکم
لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 102۔ ترجمہ ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، چونکہ کائنات کا مالک وہی ہے اور ہر چیز پر اسی کی حاکمیت ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 63 میں ہے، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت ہیں، لہٰذا جب مومن طاقت کے اصل سرچشمے سے وابستہ ہوتا ہے تو تمام دیگر طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کسی دوسری طاقت سے مدد لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ غیر اللہ سے استمداد کا مطلب یہ ہوگا کہ سلسلہ استمداد اللہ تعالیٰ پر منتہی نہ ہو اور اس غیر اللہ کو اذن خدا بھی حاصل نہ ہو، لیکن اگر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ پر منتہی ہوتا ہو تو یہ اللہ سے براہ راست استمداد کے منافی نہیں، کیونکہ مخلوقات جس طرح اپنے وجود میں خالق حقیقی سے مستغنی اور بے نیاز نہیں، اسی طرح اپنے افعال میں بھی مستقل نہیں ہے، ان کا ہر عمل فیض الہی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ بنا بری اگر خدا نے اپنے خاص بندوں کو وسیلہ بننے کی اجازت دے رکھی ہے تو ان سے استمد اور در حقیقت خدا سے استمداد ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64۔ ترجمہ، اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی اللہ سے طلب مغفرت کے لیے رسول کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں وسیلہ بنانا، جاؤ کا اور وسیلہ بن کر رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے استغفار کرنا ہمارے مدعا کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ نیز فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59۔ نیز فرمایا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74۔ اور انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان مسلمانوں کو دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ بہت کچھ عنایت کرنے اور دولت سے مالا مال کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا اس طرح ذکر کرنا کہ اللہ اور رسول نے بہت کچھ دیا ہے اور اللہ اور رسول نے دولت سے مالا مال کر دیا ہے، شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ عطا و بخشش اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر نہیں ہے اور کہ شرک کے زمرے میں چلی جائے، بلکہ یہ تو من فضل ہی کی ذیل میں آتی ہے۔ لہٰذا قرآنی تصریحات کے مطابق جب یہ کہنا درست ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت سے مالا مال کر دیا تو یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دولت سے مالا مال فرما دیں۔ لہٰذا جس طرح اللہ تعالیٰ کے سے حصول فیض میں وسائل اور وسائط کار فرما ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ سے طلب فیض کے لیے بھی اس کے مجاز وسائل اور واسطوں کا ہونا ثابت ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مخلوق سے مدد طلب کرنا شرعاً جائز ہے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا ہے، فَأَعِيُّنِي بِقُوَّةٍ، سورہ کہف کی آیت نمبر 95، تم طاقت کے ساتھ میری مدد کرو۔ نیز فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى،
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو صرف اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ مدد سے مراد توفیقی ہے، مدد سے مراد توفیق ہے، اور توفیق کسی فعل کے انجام دینے کے لیے تمام اسباب کی فراہمی کو کہتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ تمام اسباب فراہم کر سکتا ہے، اس لیے ہر مدد کو توفیق نہیں کہتے بلکہ ہر توفیق مدد ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ مدد سے مراد بدنی طاقت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ جو مدد غیر خدا سے لی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ سے ہی ہے، چونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس نے جو کچھ مدد دی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ چوتھا جواب یہ دیا گیا کہ مدد دینے والا خود اپنی ذات، اپنے وجود، اپنے افعال میں اللہ کا محتاج ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مفہوم ہے، لہٰذا اس سے مدد لینا خود اللہ سے مدد لینا ہے۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، جس کی بندگی کی جاتی ہے مدد بھی اسی سے طلب کی جاتی ہے، یعنی نعبدو اور نستعین۔ نمبر 2، استعانت الہی کے بغیر عبادت بھی ممکن نہیں۔ نمبر 3، عبادت اور استعانت کا حقیقی محور صرف ایک ہی کامل ذات ہے۔ نمبر 4، حرف خطاب کاف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت اور استعانت کے وقت بندہ خود کو بارگاہ خدا میں حاضر دیکھے۔ نمبر 5، نعبدو سے اجتماعی عبادت کا تصور ملتا ہے۔ نمبر 6، نستعین سے پہلے نعبدو کا ذکر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندے کو استعانت سے پہلے عبودیت کی منزل پر فائز ہونا چاہیے۔ نمبر 6، استعانت دلیل احتیاج ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ہیڈنگ ہے تشریح کلمات۔ سب ہیڈنگ ہے نمبر 1، ہدایت۔ ہدایت یعنی ہے دال یہ مہر و محبت سے رہنمائی کرنا، اسی لیے بلا معاوضہ اور خلوص و محبت سے دیا جانے والا تحفہ ہدیہ کہلاتا ہے۔ صراط یعنی صاد را طا سے نکلا ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں نگلنا۔ صحیح راستے پر چلنے والا منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ راستہ قوت جاذبہ اور ہاضمہ کی طرح سالکین کو اپنی طرف جذب کر کے انہیں اپنا جزو بنا لیتا ہے، اسی صحیح راستے کو صراط کہا گیا ہے۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت اور روز جزا کے اعتراف اور عبادت اور استعانت کا صحیح تصور قائم کرنے کے بعد انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہدایت و رہنمائی ہے، کیونکہ انسان عبث نہیں بلکہ ایک اعلیٰ اور عرفہ ہدف کے لیے خلق ہوا ہے۔ اب خالق پر لازم ہے کہ اس اعلیٰ ہدف کی طرف اس کی رہنمائی بھی کرے۔ بنا بری خالق کائنات نے خلقت سے پہلے ہدایت کا انتظام فرمایا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اور اس کا ترجمہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر ہدایت، اگر میں نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے تجھے نہ چنا ہوتا تو میں افلاک کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ریفرنس ہے تعویل الآیات الظاہرہ، صفحہ نمبر 430۔ صراط سے حرکت اور روانی کا تصور بھی قائم ہو جاتا ہے، یعنی مومن قدم بقدم منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، سورہ انشقاق آیت نمبر 6۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے انسان تو مشقت اٹھا کر یقیناً اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ مستقیم سے اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے کہ راستہ کٹھن اور دشوار گزار ہے، کیونکہ صراط مستقیم کے مقابلے میں صراط منحرف ہے، جس سے بچنے کے لیے ہدایت، رہنمائی اور جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے۔
چنانچہ اگلی آیت سے یہ بات واضح ہوگی کہ مغضوب علیہم اور ضالین کے راستوں سے بچ کر صراط مستقیم کی تلاش اور پھر اس کی حفاظت اور اس پر پابند رہنا کوئی آسان کام نہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، بہار الانوار جلد 1 صفحہ 97 اور 15 صفحہ 24۔ اس کے علاوہ عوالی الاعلیٰ جلد 4 صفحہ نمبر 99۔ اس کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا تاکہ راہ ارتقاء کے متلاشی اس نور کی روشنی میں اپنا راستہ تلاش کر سکیں۔ ہیڈنگ ہے اعتراض۔ ہدایت کی طلب اور خواہش سے تو گمان ہوتا ہے کہ بندہ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوا۔ جواب: اللہ تعالیٰ کی ذات سرچشمہ فیض ہے، اس کی عنایات غیر منقطع ہوتی ہیں۔ عطاءً غیر مجزوز، وہاں منقطع نہ ہونے والی بخشش ہوگی، اور اس کا ریفرنس ہے سورہ ہود آیت نمبر 108۔ اور اللہ کی جانب سے فیض کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ لا انقطاع فی الفیض یا فی الفیضی۔ دوسری طرف سے بندہ سراپا محتاج ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی سرچشمہ فیض سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ ہدایت، رہنمائی اور توفیق اس کے فیوزات ہیں جو ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں اور بندہ ہر آن جن کا محتاج ہے۔ ہدایت ایسی چیز نہیں جو خدا کی طرف سے اگر ایک بار مل جائے تو پھر بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ہر آن ہر لمحہ ہدایت الہی کا محتاج رہتا ہے۔ بندے کا ہر آن ہر لمحہ اللہ کی رحمت و ہدایت کا محتاج ہونا اس دعائیہ جملے سے واضح ہو جاتا ہے جس کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام اپنی دعاؤں میں نہایت اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، میرے مالک مجھے کبھی بھی چشم زدن کے لیے اپنے حال پر نہ چھوڑ۔ ریفرنس سورہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 581۔ بھلا جس سے اللہ نے ہاتھ اٹھایا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ فمن یہدہ من بعد اللہ افلا تذکرون، پس اللہ کے بعد اب اسے کون ہدایت دے گا، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ریفرنس ہے سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 کا۔ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اسی آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ادم لنا توفیقک الذی بہ اطعناک فی ماضی ایامنا حتی، خداوندہ اپنی عطا کر توفیق کو برقرار رکھ جس کی ہی بدولت ہم نے ماضی میں تیری اطاعت کی ہے تاکہ ہم آئندہ بھی تیری اطاعت کرتے رہیں۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد 24 صفحہ 9 اور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام صفحہ 44۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہدایت کے درجات ہوتے ہیں اور ہر درجے پر فائز مسلمان بالاتر درجہ ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم۔ ترجمہ: جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ ریفرنس ہے اس کا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 17۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، بندے کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کے مسئلے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، مومن کا تصور حیات راہ مستقیم کی رہنمائی کے لیے دعا کرنے سے ہی متعین ہوتا ہے۔ نمبر 3، مومن انسان اپنی زندگی کی ایک منزل مقصود رکھتا ہے جس تک پہنچنے کے لیے ہدایت اور رہنمائی ضروری ہے۔
نمبر 4 انسان مومن متحرک اور روا دوا ہوتا ہے، اس لیے اسے ہر آن رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر انسان جمود و سکوت کی حالت میں ہو تو اس کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ تیرا غضب ہوا نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ تشریح کلمات۔ مغضوب، غین، ضاد اور با۔ خون، قلب کا جوش مارنا یا ارادہ انتقام۔ غضب الہی سے مراد صرف انتقام ہے۔ ضالین، ضاد، لام اور لام۔ ضلال ہدایت کی ضد ہے، یعنی ضاد لام الف لام، ضلال ہدایت کی ضد ہے یعنی سیدھے راستے سے ہٹنا۔ ضال، ضاد الف لام، اس میں فاعل ہے جس کی جمع ضالین ہے۔ ہیڈنگ تفسیر آیات۔ اس آیہ شریفہ میں اسوہ کا ذکر ہے جسے نمونہ عمل بنانا ہے، اور 2 انحرافی راستوں کا ذکر بھی ہے جن سے برات اختیار کرنا ہے۔ گویا تولا اور تبرہ کے بغیر کوئی نظریہ قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جاذبہ اور دافعہ کے بغیر کوئی نظام برقرار رہ سکتا ہے۔ لہٰذا ہدایت و نجات کے لیے منعم علیہم، جن پر خدا کی نعمتیں نازل ہوئیں سے محبت، اور مغضوب علیہم اور ضالین سے نفرت ضروری ہے۔ جن سے محبت کرنا اور اسوہ بنانا مقصود ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہی معیار اطاعت ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69، وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ اولئک رفیقا۔ ترجمہ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ ان انبیاء، صدیقین، گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ مغضوب علیہم سے نفرت و برات اختیار کرنے کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13۔ اور ضالین کے بارے میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، وَمَن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اور اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 56۔ واضح رہے کہ غیر کے مجرور ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم، یعنی ہا میم، گول والا ہا میم کا بدل ہے جو علیہم میں ہے، یعنی غیر المغضوبی وہی لوگ ہیں جو انعمت علیہم ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غیر الذین کا بدل ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غیر الذین کی صفت ہے، اور اس کا انہوں نے ریفرنس دیا مجمع البیان ذیل آیا۔ تینوں صورتوں میں جو ترجمہ ہم نے اختیار کیا ہے وہی صحیح ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ نمبر 2، اللہ کی نعمت سے محروم لوگ مغضوب یا ضالین، بریکٹ میں ہے مورد غضب، خداوندی یا گمراہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، تولا اور تبرہ ایمان کا اہم حصہ ہے۔ نمبر 4، تولا و تبرہ سے مراد نیکوں کی روش اپنانا اور برے لوگوں کی پیروی سے اجتناب کرنا ہے۔ اور اسی مقام پہ الحمدللہ سورہ حمد کی تفسیر و تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں
علوم اہل بیت اور علوم قرآن سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، الہی آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔